السلام علیکم حسین لوگوں، کیسے ہو سب؟ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی اتنی محنت سے ایپیسوڈ لکھتی ہوں، لیکن آپ لوگ ایک کامنٹ تک نہیں کرتے۔ میں سارا دن آپ لوگوں کے کامنٹس کا ویٹ کرتی رہتی ہوں، نہ ہی آپ لوگ اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا اچھا رسپانس دیکھ کر ہی ناول مزید لکھنے کی طاقت آتی ہے۔ اگر رسپانس اچھا نہ ہو تو لکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس قسط پر کم از کم 500 ویوز، 100 لائکس اور 100 کمنٹس ہی کر دیں۔ مزید باتیں نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ حیاتِ تشنگی بائے حورین فاطمہ، قسط نمبر 19۔ بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ جب جاسم شاہ اور ارید شاہ کی شادی کی خبر اضواء اور زائرہ تک پہنچی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دونوں ہی خوش تھیں۔ ان کی بھابیاں آئیں گی، وہ ان کے ساتھ خوب مزے کریں گی۔ وہ تو شادی کے تمام پلان بھی بنا چکی تھیں، جس میں مشال بھی بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک جھٹکا ان کے انتظار میں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب سے ہاشم شاہ کو ارید شاہ اور جاسم شاہ کی شادی کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس نے الگ قسم کا ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس کی بھی شادی کروائی جائے، وہ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ دادا سائیں نے اسے کہہ دیا تھا جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا، اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کی شادی نہیں کروائی جائے گی۔ شادی کے لیے تو اس نے یہ تک کہہ دیا تھا وہ آج ہی ارید شاہ کا آفس جوائن کر لے گا۔ دادا سائیں نے اس کی تمام دہائیاں اگنور کی تھیں، جس کے چلتے وہ عورتوں کی طرح ایک کمرے میں ڈبک کر منہ پر چادر ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ ہاشم پھپھو کی جان، بابا سائیں صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے تم سیٹل ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ کھانے سے کیسی ناراضگی، کھانا تو کھا لو۔ اس کی بھوک کا خیال کرتے پھپھو جان اب اس کے کمرے میں بیٹھیں اسے منا رہی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا، میں اب ڈائریکٹ اپنی شادی کا ہی کھانا کھاؤں گا۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ماما چھوڑیں اسے، اس کی تو ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی، جب کھانا ہوگا خود ہی کھا لے گا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، مجھے بتائیں میں شام کو جاسم لالا کی پارٹی میں کون سا ڈریس پہنوں؟ یہ کون سے لہجے میں بات کر رہی ہو مشال؟ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو کیا؟ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، پھپھو جان نے اسے ڈپٹا۔ پھپھو جان، میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، اب میری شادی کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ مشال اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی۔ وہ جلدی سے چادر اتارے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ مشال کا تمہاری شادی سے کیا لینا دینا؟ کچھ نہیں پھپھو جان، آپ جائیں، اسے میں لے کر آتا ہوں نیچے، جاسم شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو پھپھو جان اور مشال اٹھ کر کمرے سے نکل گئیں۔ یہ کیا بچپنا ہے ہاشم شاہ، تم اب کوئی چھوٹے بچے نہیں رہے جو یہ بے وجہ کی ضدیں پالے بیٹھے ہو۔ تمہارے اسی بچپنے کو دیکھتے ہوئے دادا سائیں ابھی تمہاری شادی کے حق میں نہیں ہیں، اس نے سختی سے ہاشم شاہ کو سمجھایا۔ لیکن لالا، لیکن کچھ نہیں ہاشم شاہ، آپ کے پاس 10 منٹس ہیں، اٹھ کر فریش ہو اور شام کی پارٹی کی تیاریاں کرو۔ لالا، آپ ہمیشہ ہی مجھے ایسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے ہیں۔ کاش ماما زندہ ہوتی تو میں ان سے اپنی ہر ضد پوری کرواتا۔ وہ اداس ہوا تھا۔ ادھر آؤ میرا بچہ، جاسم شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بچہ، آپ تو جانتے ہیں نا ہم دونوں بھائیوں کے بیچ کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا نا، پہلے ہم اپنی چھوٹی سی مانو کو رخصت کریں گے، اس کے بعد ہی اپنا گھر بسائیں گے۔
तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, मामा बाबा के गुजर जाने के बाद दादा साईं और बी जान ने हमें अपने सगे बेटों से बढ़कर पाला पोसा है। घर के तमाम बच्चों में से हम तीनों बहन भाइयों को सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। उन्होंने हमारी हर अच्छी बुरी छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है। हमारे बीमार हो जाने पर वो कैसे सारी सारी रात खुद को हलकान कर लेते थे। आज हम जिस मुकाम पर हैं वो दादा साईं की मेहनत और अच्छी परवरिश से हैं। अगर वो हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते, हमारा अच्छे से ख्याल ना रखते, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर ना होते। उन्होंने ज़ायरा को कितनी शफ़क़त से पाला है। अब भी ज़ायरा को तकलीफ़ देने पर कैसे हमें सज़ा दी है। जो हमें और हमारी बहन को इतना मान देते हैं, मैं उनका मान तोड़ देता, वो भी बड़ी महफिल में। उन्होंने पूरी मीडिया और गांव वालों के सामने एक मान के साथ मेरी शादी की अनाउंसमेंट की है। मैं शादी के लिए इनकार करके कैसे उनका मान तोड़ देता जो उन्हें मुझ पर था। जासिम शाह के प्यार से समझाने पर वो समझकर हाँ में सर हिला गया। उसे हासिम शाह भी ज़ायरा की तरह ही अजीज़ था। ये बात अलग थी, ज़ायरा उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वो अपने दोनों बहन भाइयों में से किसी को भी उदास नहीं देख सकता था। सॉरी लाला, कोई बात नहीं, अब जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं मेड से कहकर खाना भिजवाता हूँ। वो प्यार से उसके माथे पर बाल बिखेर गया। हासिम शाह भी उसके गले लगता उठकर फ्रेश होने चला गया। वो हासिम शाह के कमरे से निकलने के बाद मुलाजमा को उसके लिए कुछ खाने को ले जाने का हुक्म देता खुद दादा साईं के कमरे में गया था। वो दादा साईं के कमरे में गया तो वहाँ पर अज़वा और ज़ायरा पहले से ही मौजूद थी। वो दादा साईं और बी जान को कुछ कह रही थी, जिनकी बात पर दादा साईं और बी जान कहका लगाकर हंस रहे थे। वो खुद भी उनके साथ कहके लगा रही थीं। जासिम शाह के कमरे में दाखिल होते ही अज़वा खामोश हो गई, जबकि ज़ायरा ने अपने लाला को बैठने की जगह दी थी। मेरा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? वो उसके माथे पर बोसा दिए पूछने लगा। वो हम अपनी भाभी के बारे में दादा साईं और बी जान से डिस्कशन करने आए थे। हम उनसे इतना भाभी के बारे में पूछा, लेकिन वो बता ही नहीं रहे। कह रहे हैं जिसकी बीवी है पहले उसे बताएंगे फिर ही सबको बताएंगे। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना लाला, मेरी ही भाभी के बारे में मुझे ही नहीं पता। उसने मुंह बसोरा। कोई बात नहीं लाला की जान, पता चल जाएगा। उसने ज़ायरा को साथ लगाए बताया। इस सारे मामले में अज़वा खामोश बैठी हुई थी। लाला, मेरी भाभी के बारे में नहीं बताना तो अज़वा की भाभी के बारे में ही बता दें। कौन है वो बेचारी जिसकी खड़ूस ड्रैगन के साथ किस्मत फूटने वाली है? उसने कहते ही दांतों तले ज़बान दबाई, क्योंकि दादा साईं, बी जान और अज़वा उसे घूर रहे थे। मेरे लाला तो नहीं है ड्रैगन, तुम्हारे लाला होंगे। कभी अपने लाला को देखा है? हर वक्त गुस्से में बंदा निगलने को तैयार रहते हैं। गुस्से की वजह से उनकी आंखें तो हर वक्त लाल रहती हैं, जिसे देखकर इंसान को खौफ आता है। मैं भी सोच ही रही थी, पता नहीं वो कौन सी मासूम अबला नारी होगी जिसकी किस्मत में तुम्हारे खड़ूस लाला आए होंगे। वो ये सोचे बगैर कि जासिम शाह भी कमरे में मौजूद है और उसे ही घूर रहा है, जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। वो दोनों कब अपने लाला के खिलाफ कुछ सुन सकती थी? नहीं अज़वा, ये गलत है। मेरा लाला बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, सबकी केयर करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। वो अपने लाला के हक़ में बोली,
میرے لالا بھی بہت اچھے اور کیئرنگ ہیں. بس کرو تم دونوں، ہمارے دونوں ہی پوتے بہت اچھے ہیں. خبردار، دونوں میں سے کسی نے بھی ہمارے پوتوں کے خلاف کچھ کہا تو بی جان نے انہیں جھڑکا. بری بات ہے بچے. ارید شاہ آپ سے بڑے ہیں نا، بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. وہ ظاہرہ کو سمجھانے کے ساتھ ازوا کو بھی گھور رہا تھا. اس کے گھورنے پر وہ جلدی سے اپنا رخ بدل گئی. دادا سائیں، ہم چلتے ہیں، ہمیں باہر کام ہے. اسے جاسم شاہ کی لال گھورتی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا، اس لیے جلدی سے اٹھ کر باہر چلی گئی. لالا، آپ ازوا کی باتوں کا برا نہ منائیے گا. آپ بہت اچھے ہیں، ورلڈ بیسٹ بھائی ہیں اور ورلڈ بیسٹ شوہر بنیں گے. وہ اپنے لالا کی گال پر بوسہ دیتے بتانے لگی. جاسم شاہ نے بھی بدلے میں اس کی گال پر بوسہ دیا تھا. لالا، آپ دادا سائیں سے باتیں کریں، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں. ازوا مجھ سے ناراض ہی نہ ہو گئی ہو. جاؤ جاؤ، جا کر مناؤ اپنی فرینڈ کو. اس کے لالا کی شان میں جو اتنے قصیدے پڑھے ہیں وہ تم سے ناراض تو ہوگی ہی. کوئی بات نہیں، میں منا لوں گی. جیسا میں نے کہا ہے ارید لالا ویسے ہی ہیں. وہ بات الگ ہے، یہاں پر کوئی مانتا نہیں. وہ کہتے ہی دروازے سے باہر نکل گئی. پیچھے سے دادا سائیں اور بی جان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے سر ہاتھوں میں گرا لیا. بیٹا، اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دیں. ہمارے لیے ہمارے پوتوں کی خوشی اول آتی ہے، بعد میں ہماری. ان دونوں کے کمرے سے جانے کے بعد دادا سائیں نے پوچھا. دادا سائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی پسند ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتے. اس لیے آپ جب بھی جس سے بھی نکاح کرنے کو کہیں گے ہم تیار ہیں. دادا سائیں نے اسے اتنا مان دیا تھا، بدلے میں وہ بھی دادا سائیں کو مان دے گیا. اس کی بات پر دادا سائیں اور بی جان مسکرائے تھے. تو پھر ہم اپنی پسند کی لڑکی سے رشتہ طے کر دیں آپ کا؟ جس پر وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا. آپ پوچھیں گے نہیں ہم نے آپ کے لیے کسے پسند کیا ہے؟ نہیں، آپ نے جو ہمارے لیے جو لڑکی پسند کی ہوگی وہ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہوگی. آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہترین ہوگا. آپ ہمارے لیے کچھ برا کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے دادا سائیں، پھر ہم چلتے ہیں. ہماری پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے کی تقریب ہے اور پھر شام کو پارٹی بھی ہے جس کے لیے بہت سارے انتظامات بھی کروانے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ بھی کرنا ہے. ہماری میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ اہم کانفرنس بھی ہے جس میں ہم اپنے مستقبل کے طے کردہ لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کریں گے. انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی. وہ دادا سائیں اور بی جان کو الوداعی کلمات کہتے اٹھ کر چل دیا. پیچھے سے بی جان اور دادا سائیں نے اس کی حفاظت اور لمبی عمر کی دعائیں کی تھیں. جاسم شاہ کی جیت کی خوشی میں حویلی کی بیک سائڈ پر موجود گارڈن کو رنگینیوں میں تبدیل کیا گیا تھا جس میں رنگین بیلون، اسٹریمرز اور چمکتی ہوئی روشنیاں شامل تھیں. ایک بڑا بینر جس پر بڑے لفظوں میں کنگریچولیشن جاسم شاہ لکھا ہوا تھا، ٹیبلز روشن پھولوں اور کنفیٹی سے سجی ہوئی تھیں. پیس ڈی ریزسٹانس وہ شاندار کیک تھی جو کوسوں غذا کی شکل میں تھی. شمعیں مانکے کی طرح چمک رہی تھیں. وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ گارڈن میں داخل ہوا تو گارڈن ایک بار پھر کنگریچولیشن جاسم شاہ کے نعروں سے گونج اٹھا. سب لوگوں نے تالیاں بجاتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا جو دادا سائیں کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا اور کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا. رات تاروں کے نیچے ہنسی، موسیقی اور رقص سے بھری رہی. سجاوٹوں نے جشن میں جادو سا سما بنائے رکھا تھا جس نے اس رات کو مزید یادگار بنایا تھا.
جب رات دھیمی ہوتی گئی، عاصم شاہ، اضواء، ظاہرہ، مشال نے اس کے لیے خاص پرفارمنس دی تھی جسے دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک منفرد ڈانس کیا تھا اور ان کی ہم آہنگ حرکات نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سجاوٹ سنگت کے ساتھ چمک رہی تھی اور رینبو کیک جس کے اوپر کنگریچولیشن جاسم شاہ لکھا ہوا تھا وہ خوشی کی علامت بن گیا تھا۔ جاسم شاہ پارٹی میں آئے تمام لوگوں کی محبت پر ان کا شکر گزار تھا جنہوں نے پارٹی میں آ کر اسے اتنی محبت دی تھی جو اس کے لیے یادگار جشن بنا تھا۔ ظاہرہ، اضواء اور مشال کو بھی اپنے ساتھ اسٹیج پر لے کر گئی تھی جہاں پر اس نے اپنے لالا کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ سجاوٹ جو پہلے صرف پارٹی کا پس منظر تھی اب ان سب کی محبت اور تعلق کی علامت بن گئی تھی۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی تو اضواء، ظاہرہ اور مشال اسٹیج سے نیچے اتریں۔ اضواء کے پاس سے گزرتے ایک لڑکے نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا جسے ظاہرہ اور مشال کے ساتھ باتیں کرتی اضواء محسوس نہیں کر پائی، لیکن ان کے پیچھے کھڑے ایک وجود نے یہ منظر خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ عود آیا تھا، آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ یار، جتنی کمال یہ لڑکی تھی اس سے زیادہ کمال تو اس کا فگر تھا۔ ایک رات کے لیے مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتے بول رہا تھا، ایک بندے کی لوکیشن اور پک بھیج رہا ہوں، یہ آدھے گھنٹے میں وہاں موجود ہو، میں بھی پہنچ رہا ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو اسے کیسے لے کر جانا ہے، تمہاری گرفت میں آتے ہی وہ پل پل تڑپنا چاہیے۔ حکم صادر کرتے ہی کال کاٹ دی گئی تھی۔ جاری ہے۔